ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 بندوں کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے، اس کا صرف مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر فرمایا کہ وہ کسی بندے سے ادھار لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے کسی دوسرے بندے کے پاس گیا۔ اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے، آپ مجھے یہ قرض دے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چونکہ وہ اجنبی تھا، اس کا تعارف بھی نہیں تھا اور جان پہچان بھی نہیں تھی، وہ کہنے لگا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ وہ کہنے لگا کہ کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ تو اللہ ہی ہے، میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ گواہ اس بندے کو کہتے ہیں جو لین دین کی گواہی دیتا ہے، اس موقع پر موجود ہوتا ہے کہ یہ معاملہ طے پایا تھا، اس نے اس بندے سے اتنا قرض لیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور ضامن اس بندے کو کہتے ہیں جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں اس کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تمہیں رقم ادا کر دے گا، جو قرض مانگ رہا ہے یہ تجھے قرض واپس کر دے گا، اگر مقررہ تاریخ تک یہ واپس نہ کرے تو میں ذمہ دار ہوں، میں واپس کروں گا۔ جب اس آدمی نے دونوں گواہوں کا، یعنی ایک گواہ کا اور ایک ضامن کا تذکرہ کیا، تو اس نے دونوں دفعہ کہا کہ میرا گواہ بھی اللہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ صدقتا، یہ تو نے بہت اچھی بات کی ہے، اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر ضامن کون ہو سکتا ہے۔ یہ ذرا غور فرمائیے، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کا پھر اللہ پر توکل کیسا ہے۔ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، لینے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی گواہ چاہیے، یعنی جس نے قرض دینا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی گواہ چاہیے، اور جس نے قرض لینا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ گواہ ہے۔ اور جب ضمانت مانگی تو اس بندے نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، اس نے اسے 1000 دینار دے دیے۔ اب یہ اس کا صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اس آدمی پر نہیں۔ اس نے صرف اللہ کا نام لیا ہے کہ میرا گواہ بھی اللہ ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ 1000 دینار بہت بڑی رقم ہے، دینار سونے کا ہوتا تھا، اور 1000 دینار اس نے صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آدمی کو دے دیے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اس کا سفر دریا کا بھی راستے میں پڑتا تھا، کشتی میں بیٹھ کر یا بحری جہاز میں بیٹھ کر بھی جانا پڑتا تھا، سمندر حائل تھا۔ وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ جب اس کی ضرورت پوری ہوئی، وہ 1000 دینار واپس کرنے کے لیے نکلا۔ جب ساحل سمندر پر پہنچا تو وہاں کوئی نہ کشتی نظر آئی نہ بحری جہاز نظر آیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ یہ
قرض واپس کرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور یہاں نہ تو کوئی کشتی ہے نہ کوئی جہاز ہے، وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے پھر اللہ کو مخاطب کیا، اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ میرا گواہ بھی اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے، مگر آج تو حالت یہ ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، اب بغیر سواری کے میں جا بھی نہیں سکتا۔ اس نے وہ 1000 دینار ایک لکڑی لے کر اس میں سوراخ کیا، اس میں ڈال کر ایک رکا اپنے نام کا لکھ کر جس کو دینا تھا وہ اس میں ڈال کر دریا برد کر دی، وہ لکڑی دریا میں بہا دی۔ اب یہ قرض واپس کرنے والے کا بھی اللہ پر توکل کیسا ہے کہ میں اسے اللہ کے نام پر چھوڑ رہا ہوں، اللہ اسے خود ہی پہنچا دے گا۔ وہ جس نے قرض واپس لینا تھا اسے ضرورت محسوس ہوئی، وہ اپنے علاقے میں ساحل سمندر پر آیا، اس کی کوئی کشتیاں یا جہاز، کوئی مال بردار، کوئی تجارت والے جہاز اس کے آنے تھے، وہ بھی نہ آ سکے۔ اس نے دیکھا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، گھر میں ایندھن جلانے کے لیے اسے ایک دریا میں بہتی ہوئی لکڑی نظر آئی، وہ اس نے اٹھا لی، گھر لے گیا۔ جب اس کو پھاڑا اس میں سے دینار، وہ سونے کے سکے نکلے اور ایک رکا نکلا، اور وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ آدمی نے وقت مقررہ پر جو مجھ سے قرض لیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر اس نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ پھر وہ جس نے وہ قرض یعنی واپس کیا تھا، وہ دریا برد کر دیا تھا، وہ اسی فکر میں رہا کہ پتہ نہیں وہ لکڑی پہنچی ہے یا نہیں۔ جب اسے جہاز ملا وہ 1000 دینار اور لے کر اس کے پاس چلا گیا، اسے جا کر وہ 1000 دینار دیے کہ میں وقت پر تو نہیں پہنچ سکا، جو تجھ سے وقت طے کیا تھا اس پر تو نہیں پہنچ سکا، کشتی لیٹ تھی یا جہاز نہیں مل سکا، آج میں تیرے پاس آیا ہوں، معذرت کے ساتھ میں یہ قرض واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ تو نے اسی دن کر دیا تھا، تیرا مجھے رکا بھی ملا تھا، اس میں سے 1000 دینار بھی مجھے ملے تھے، وہ تو نے اسی وقت دے دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی بھی نہ رکا بھیجا ہے نہ دینار بھیجے ہیں، مجھے تو کشتی نہیں ملی تھی، میں واپس چلا گیا تھا۔ اب جب اس نے یہ یقین دلایا، رکا دکھایا، 1000 دینار دکھایا، پھر اسے یقین ہوا، اور لینے والے نے انکار کر دیا کہ مجھے میرا 1000 مل چکا ہے، اب یہ تمہارے ہیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک عنایت تھی، نہ جانے وہ ایک فرشتے نے یا کس نے وہ 1000 دینار لکڑی میں ڈال کر اس تک پہنچایا، اس کی وضاحت نہیں ہے، مگر جس نے قرض واپس کرنا تھا اس کے یہ الفاظ ہیں کہ مجھے تو کشتی نہیں ملی، مجھے تو جہاز ہی نہیں ملا، میں فکر مند تھا کہ میں نے یہ قرض واپس کرنا ہے، جو ہی مجھے سواری ملی میں یہ قرض لے کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے قرض تو جو میں نے دیا تھا وہ مل چکا ہے۔ اس میں سبق یہ ہے کہ جب انسان اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اسے یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے لیے کیسے کیسے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے اللہ کے بھروسے پر قرض دیا، اسے اللہ نے 1000 دینار واپس کر دیا، اور جس نے اللہ کے بھروسے پر لیا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے وہ 1000 دینار اور لوٹا دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اس دنیا کے مال کو نہ کچھ جانیں، صرف اللہ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو اپنا راہبر جانیں، اپنا سب کچھ خیال کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔